وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام. میں تو ریونڈ کے جوڑ میں چلا گیا تھا مگر وہاں بارش کی وجہ سے تھوڑا معاملہ کہہ دیا گیا کہ ادھر ادھر ہو جائے. ہماری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے تو ہم پھر واپس آ گئے. یہاں خیال تھا کہ شاید کوئی رات جیسا بتایا لیکن ابھی کوئی بیان نکالا نہیں تھا حضرت کا. دعا فرمائیے اللہ پاک آسان فرما دے. ہم سب کا جمع ہونا کہنا سننا اللہ قبول فرما دے. اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک رحمت تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرمائیں گے دین میں دنیا میں آخرت میں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں آئے تو رحمت کی ہوائیں چلیں جس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل گیا. اس سے پہلے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ایک تو ہوتا ہے کھلی ہدایت، کھلی ہوئی ہدایت ہر طرف سے آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں، ایسی گمراہی جس کو جو آدمی چاہے محسوس کر لے. لیکن ہدایت کی ہوا نہیں چلی تھی تو کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. سفر شروع کیا ہے کو پتھر مل گیا، اچھا پتھر ہے، دیکھنے میں دوسرے پتھروں سے مختلف ہے، بس اس پتھر کو دھو کر سامنے رکھ لیا اور اس کو سجدہ کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے. سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، خیال آیا کہ نہیں اس دفعہ تو ہمارے پاس کھجور بہت ہیں، کھجوروں کو ملا کر کے ایک بت بنایا، کھجوروں کو ملا کر ایسے بت بنایا اور پھر اس کو سجدہ کرنے لگے، اس سے مانگنے لگے. اور پھر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے، کھانا ختم ہو گیا، کیا کریں اسی بت کا جو کھجور سے بنایا تھا اسی کے ٹکڑے توڑ کر کھانے لگے. کھلی گمراہی. کم سے کم عقل والا بھی سمجھے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہدایت کی ہوائیں چلیں، اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا۔ دو معاذ تھے، دونوں دوست، دونوں جوان، دونوں مسلمان ہو گئے۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں معاذ میرے والد نہیں مانتے۔ دونوں بیٹھ گئے سر جوڑ کر، کیا کرنا چاہیے؟ دونوں نے منصوبہ بنایا۔ رات کو جب والد صاحب سو گئے تو ان کا بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ والد صاحب صبح اٹھے، انہوں نے کہا رے ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ تلاش کرتے 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 گھر سے باہر نکلے تو دیکھا پڑا ہوا ہے، لائے، نہلا دھلا کر اس کو پھر رکھ دیا اور پھر پوجا شروع کر دی۔ ابھی دونوں رات کو دوبارہ بیٹھے کہ یہ تو کوئی کام نہیں آئے، تو پھر والد صاحب گھر لے کر کے آ گئے اس بت کو، کیا کریں؟ کہا آج ایسا کرتے ہیں کہ اس کو دور کہیں پھینک دیں جا کے، تو دور جا کر پھینک دیا۔ پھر صبح اٹھے، پھر تلاش کرنا شروع کیا، انہوں نے وہ دور جا کر ان کو مل گیا، پھر لے آئے، نہلایا دھلایا اور اس کے بعد پھر جا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر بیٹھے اگلے دن، معاذ کیا کریں؟ کہا آج ایسا کرتے ہیں کہ اس بت کو اور دور پھینکتے ہیں اور ترکیب کچھ لگاتے ہیں۔ والد صاحب سو گئے، اس بت کے گلے میں ایک مرا ہوا کتا باندھ دیا اور اس کو ایک کنویں میں لٹکا دیا، اندھا کنواں جس میں پانی خشک ہو چکا، اس میں لٹکا دیا۔ اب یہ اٹھے صبح ڈھونڈتے 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 وہ اندھے کنویں کے پاس گئے تو دیکھا وہاں بت لٹکا ہوا ہے، اس کے ساتھ مرا ہوا کتا ہی بندھا ہوا ہے۔ کہنے لگے اچھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہدایت کی ہوائیں چلی ہیں تو لوگوں کو ہدایت ملی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آپ کی رحمت سب سے پہلی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، ورنہ لوگ گمراہی میں تھے اور کھلی گمراہی میں تھے۔ ایسا ہونے لگا کہ لوگ بت کے سامنے بیٹھے ہیں یا کوئی آدمی بت کے سامنے بیٹھا، بت اوندھے منہ گر گیا، ارے یہ کیا ہوا؟ لوگ اٹھا رہے ہیں اور بت میں سے آواز آ رہی ہے ہمارا زمانہ گزر گیا، اب محمد رسول اللہ کا زمانہ آ گیا۔ اس کھلی گمراہی کے اندر اللہ کے نبی کو مبعوث کیا، اور اللہ کے نبی کی آمد ایسی رحمت بنی کہ سب سے پہلا معاملہ کیا ہوا کہ لوگوں کو ہدایت ملنے لگی۔ اور اللہ کی رحمت کا ایک بڑا معاملہ یہ بھی ہوا کہ وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ چیزیں جن کو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، وہ چیزیں جو عقل میں آنے والی نہیں تھیں، ہم کچھ بھی کر لیتے، ہمارے ہاتھ اسے محسوس نہیں کر سکتے تھے، ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی، ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے آنکھ اس کو کھول کر بیان کر دیا، اور اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ فرمایا جنت ہے، ارے جنت کہاں ہے؟ ہم اتنے سارے بیٹھے میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ اس زمانے میں کسی نے دیکھا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ فرمایا جنت ہے، جہنم ہے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے جہنم ہے۔ تو ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کر اس طرح بیان کیا کہ ہمارے دلوں میں اتری۔ کس طرح بیان کیا؟ ایک میں بیان کر رہا ہوں، ایک انہوں نے بیان کیا۔ وہ کیسے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ کی اس طرف تم نہیں دیکھ رہے ہو، تو میں کہوں کہ اگر ایک دشمن حملہ کر رہا ہے تو مان لو گے؟ ہاں ہاں مان لیں گے، بالکل مان لیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی مثال ہے، یہ ایسا بولا نہیں، اس کی مثال ہے کہ دیکھو میں جنت جہنم دیکھ کر آیا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ایسا ہے۔ تو واقعی جس نے دیکھا ہو جب وہ بیان کرے گا تو ایسا تھوڑی بیان کرے گا جیسا ہم بیان کر رہے ہیں۔ میں نماز پڑھا رہا تھا، لمبی نماز اس لیے ہو گئی
اس لیے ہو گئی کہ جنت میرے سامنے کر دی گئی، جنت کی رعنائیاں، قریب تھا کہ میں اس کا کوئی پھول توڑ لیتا۔ اللہ اکبر! تو جس نے جنت کو اس طرح دیکھا ہو، وہ جب جنت بیان کرتا ہوگا تو ایسا کرتا ہوگا کہ ہم کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، دل میں اتر جاتی ہوگی، دیکھ کر آیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتے ہم نے دیکھے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیان کیا تو ایسا بیان کیا کہ ہمارے دلوں میں اتر گئے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو بیان کی، وہ یہ کہ دنیا کے اندر جو زندگی تم گزار رہے ہو، اس زندگی کا ایک حساب ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، آنے والی ہے قیامت، اور قریب آ گئی ہے، قریب آ گئی۔ وہ حساب کا دن ہے جو آنا ہے، مگر قریب بھی آ گیا ہے، اب دور نہیں رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ انسان جن کے حساب کا دن آ گیا ہے، ان کے تو حساب کا دن قریب آ گیا ہے، اور یہ خود ابھی غفلتیں پڑے ہوئے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے، کہ انہوں نے بتا دیا قیامت آنے والی ہے۔ تو قیامت کے حالات فرمائے، سور پھونکے جانے کے وقت تو ایک آدمی اتنا مطمئن ہوگا، وہ اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے حوض کو صحیح کر رہا ہوگا، اس کی مرمت کر رہا ہوگا۔ آدمی کپڑا سینے کے لیے اس نے سوئی اٹھا لی ہوگی، اور ایک دم سے اچانک سے قیامت آ جائے۔ یعنی وہ لوگ اس سے انتظار میں، ابھی قیامت آنے والی ہے، ابھی آنے والی ہے، ابھی آنے، نہ 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 نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو جیسے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے آپ کے سامنے تھوڑی کہ ابھی قیامت آنے والی ہے۔ مطلب ہم میں سے کون ہے جو گھر سے کہہ کر کہا کہ بھائی بس جاتے ہیں وہاں، خدا جانے اس سے پہلے قیامت آئے گی، ہم آپس میں مل سکیں گے؟ نہیں، ہم تو کہہ کے ہیں فلانا کام تیار کر کے رکھنا، ابھی ہم آ رہے ہیں، اور وہ فلاں صاحب ذرا سا دیکھو میرا مال تمہارے پاس گیا ہوا ہے، اس کے پیسے دے دینا، چلو پیر کو دے دینا، اتوار چھوڑ دیا ہم نے۔ جیسے ہم مطمئن ہیں، ایسے ہی ہر آدمی مطمئن رہے گا آخر تک، یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایسا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے۔ میں کام پہ گیا تو آپ کو کہہ دیا کہ بھائی ذرا سے سن لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا باتیں ہوئی ہیں۔ واپس آیا کام سے، اب ان کو کام پہ جانا ہے، تو میں نے کہا پہ مجھے بتا دو کیا کیا باتیں ہوئی آج کیا احکامات نازل ہوئے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرما دیا، سیکھ لیتے، اور پھر خود سنتے جا کر کے، جب وہ کام سے واپس آتا تو ہم بتا دیتے جا کر۔ یہ ترتیب ہوتی تھی تاکہ پورا دین سب کے سامنے آ جائے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اپنے گھر کی دیوار بنا رہا تھا، ایسے دوسرے صحابی گزرے، اس آدمی نے پوچھا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور کچھ قرآن نازل ہوا؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک آیت نازل ہوئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قیامت تو لوگوں کی، حساب کا تو لوگوں کا وقت قریب آ گیا، اور وہ غفلت میں ہیں، اعراض، وہ ایسے بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنی دیوار چھوڑ دی، اس نے قیامت کو وقت قریب آ گیا تو پھر میں دیوار بنانے میں لگوں گا؟ نہ بھائی نہ، ہاتھ جھاڑ کر صاف۔ ہم جس کیفیت میں ہیں بہت خطرناک کیفیت ہے بھائی۔ وہ حدیث میں آتا ہے جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا، اس کا حساب تو شروع ہو گیا۔
سوال نہیں ہو رہا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو خبیر و بصیر ہے وہ جانتا ہے نا میں نے زندگی کس طرح گزاری، تو لہٰذا اس نے تو حساب کر دیا کہ اس کی زندگی گڑبڑ تھی، اس کے پاس وہ فرشتے بھیجو روح نکالنے کے لیے، جو سختی سے روح نکالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اللہ علیم و خبیر جانتے ہیں کہ اس آدمی نے اچھی طریقے سے زندگی گزاری، مجھے راضی کر کے زندگی گزارا ہے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، وہ والی قیامت، قیامت کبریٰ، وہ بڑا دن، لیکن اب موت آنے والی ہے، ہماری قیامت قائم ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ جو ہے یہ نیک آدمی تھا، اس کے لیے وہ فرشتے بھیجو جس کو دیکھ کر کے مومن کا جی خوش ہو جاوے۔ اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، صرف یاد آ گیا اس لیے آپ سے کہ وہ مجھے دکھائیے اسرائیل آپ کیسے جان نکالتے، کہ آپ تحمل نہیں کر سکیں گے، کہ نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کہ منہ اس طرف کیجئے، اب ادھر کیجئے، دیکھا ایسا کری شکل اس فرشتے کی جو روح نکالنے کے لیے آتا ہے برے آدمی کی، کہ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر جب ہوش آیا تو فرمایا اگر اس آدمی کے لیے اور کوئی عذاب نہ ہوتا، صرف تیری شکل دکھا دی جاتی تو اس کے لیے عذاب کافی تھا۔ اچھا نیک لوگوں کی کیسے روح نکالتے ہو، کیسے نکالتے ہیں؟ وہ شکل دکھائی، اوہو، اگر نیک آدمی کی ساری زندگی کی عبادت کا صرف یہ بدلہ مل جاتا کہ تیری ایسی پیاری شکل دیکھ لیتا تو گویا سب اس کو بدلہ مل جاتا۔ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، لیکن جو مر رہا ہے اس کی تو قیامت ہو گئی۔ تو بھائی ہماری موت میں کتنا وقت ہے، کچھ پتہ ہے؟ اس دوست کہنے لگے ایک صاحب کے دفتر میں گیا، تو ان صاحب کے دفتر میں بیٹھا، دوست تھے کوئی پرانے، ان سے ملنے کے لیے ان کے دفتر میں گیا تھا، اور بات کرتے کرتے مجھے خیال آیا، کچھ اونچی عمارت تھی، تو خیال آیا کہ جھانک کر دیکھوں کھڑکی سے، تو گئے، جا کر کھڑکی سے جھانکا تو گاڑیاں چھوٹی چھوٹی چلتی نظر آ رہی، پھر چونکہ دوست تھے، کوئی کام سے تو آئے نہیں تھے، باتیں گپے مارنے آئے تھے، یہ سب کر کے جب واپس ہوا، واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھا تو وہ دوست خاموش۔ پوچھا کیا ہوا؟ ہوا تو رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ ابھی تو باتیں کر رہے تھے، ہاں بھائی ابھی باتیں کر رہے تھے، ابھی چلے گئے۔ ابھی بڑے آدمی بن کر بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کیا ہوا؟ اب سب سیٹ، بڑے آدمی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب ختم۔ اس گھڑی کا خوف، اس گھڑی کا خوف لازم ہے کہ یارو اس گھڑی کا خوف لازم ہے کہ یارو جس گھڑی دھر لیے جائیں گے سب، کوئی نہیں چھوٹے گا، دھر لیے جائیں گے سب اور سب دھرا رہ جائے گا۔ اس نے مطمئن زندگی کا گزرنا یہ کوئی کھیل بات ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان بچوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے جو اسکول سے آ کر کے اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، اور ان کو ڈانٹنا مارنا پڑتا ہے، ان کو چاکلیٹ کھلانی پڑتی ہے کہ کل تمہارا امتحان ہے۔ وہ تو بچے ہیں، ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ایک وقت آئے گا یہ سب دھرے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ کیا ہے؟ الم تر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا أسرى في ذلك قسم الذي هجر الم تر كيف فعل ربك بعاد۔ بڑے بڑے چیمپئن تھے بھائی، ارم ذات العماد، ایسے یہ ستونوں والے، جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، کیسے تھے؟ ہم سے قوت والا کوئی زیادہ ہے؟ سرکش۔ کیا ہوا؟ یہ سرکشی اپنے ایک انتہا کو پہنچ گئی، اور وہ وقت آ گیا جو ان کے لیے ان کی قیامت کا تھا۔ ہوا چلی ہے، ہوا چلی، اور ہوا ایسی چلی ہے کہ کاغذ کو اڑا دے، ہوا ایسی چلی ہے کہ درخت کو گرا دے،
ہوا ایسی چلی کہ ان کے جیسا مضبوط قوت والا آدمی اس کے پاؤں جمنے نہیں پاتے تھے، وہ ہوا اس کو اڑاتی تھی. اور اکا دکا تو نہیں تھے، قوم تھی پوری. لہذا ادھر سے ہوا نے اس کو اڑایا، ادھر سے ہوا نے اس کو اڑایا، دونوں ٹکرائے، ٹھک نیچے زمین. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس طرح کا کوئی شہر میں پیدا نہیں کیا گیا، علاقوں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا. لیکن وہ حشر کیا، وہ حشر کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کأنہ اعجاز نخل خاوی، ایسا جیسے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوں جب یہ عذاب ختم ہوا تھا. یہ کون سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا؟ دھر لیے جائیں گے سب سب، اور سب جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کا مال، ان کی قوت، ان کی شان و شوکت، سب دھرا رہ جائے گا. اللہ کے نبی کا احسان ہے یہ کہ اللہ نے وہ وقت آنے سے پہلے ہم کو بتایا. میں اور قیامت ایسے ہیں، میں اور قیامت ایسے. یہ وہ پہلی دونوں انگلی شہادت کی اور بیچ والی انگلی ملا کر کے دکھا دیا، میں اور قیامت ایسے. محدثین نے اس کی شرح یہ فرمائی کہ یا تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو انگلی دونوں ملا کر دکھائی تو اس طرح کہ میں اور قیامت دونوں برابر برابر ہیں، ایک دم ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. گویا جتنے انبیاء آتے رہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اس کے فوراً بعد پھر قیامت ہے. اچھا فوراً کو بھی سمجھ لو، علماء نے اس کو خوب لکھا ہے. جب سے زندگی، جب سے دنیا بنی ہے، یا جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کے اعتبار سے تو اب قریبی ہو گیا نا. قیامت اگر یوں کہیں کہ دنیا جب بنی تھی تو اس وقت تو بہت وقت تھا قیامت کے آنے میں، لیکن اب تو واقعی قریب ہے. اور قرب قیامت کی کتنی نشانیاں میں اور اب دیکھ چکے ہیں. وہ چرواہے جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوگی وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. ہے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل، دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم، دنیا کی سب سے اونچی عمارت، یہ وہ چرواہے ہیں جن کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہوا کرتی تھے. مکہ مکرمہ کے اندر زمین میں رگیں ہوں گی. ہاں، اللہ کی شان، کیسے رگیں ہوں گی؟ جن کو نہیں پتا تھا، جن کو نہیں معلوم تھا، جو سوچ نہیں سکتے تھے، انہوں نے بھی کہا آمنا و صدقنا. اللہ آپ نے کہا ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج دیکھ رہے ہیں ادھر سے سرنگ بنی ہے، ادھر سے سرنگ بنی ہے، وہاں سے یہ رگیں بن رہی ہیں. اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب تو ہم نے قیامت کی نشانیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات محدثین نے فرمائی کہ یہ جو دو انگلی ملائی گئی تو یہ ایک بیچ والی انگلی جو ہے یہ کچھ لمبی ہے شہادت کی انگلی سے. تو فرمایا کہ اس میں اتنا ہی وقفہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یہ شہادت والی انگلی، اور اب اتنا ہی باقی ہے جتنا بیچ والی انگلی اونچی ہے. یہ محدثین نے ارشاد فرمایا. لیکن دوستو سامنے ہے. اور پھر وہی بات کہ قیامت، قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ، وہ جو ہماری موت کے ساتھ قائم ہونے والا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ہم اعراض کیے اس سے منہ مڑے بیٹھے ہیں، غفلت میں بیٹھے ہیں. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد. وادی کے اندر ارے پہاڑوں کو کیا کرتے، پہاڑوں کو تراشتے اور اس کے اندر گھر بناتے. کیونکہ عاد کو تو ہلاک کیا ہوا نے نا، تو ہوا سے محفوظ رکھنے کے لیے غار سے زیادہ اور کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو غار میں کیوں رہے؟ اللہ نے اتنی قوت دے دی تھی، غار میں کیوں رہے؟ غار کو، پہاڑ کو، غار تو چھوٹا سا ہوتا ہے، پہاڑ کو ایسے تراش کر بڑے بڑے کمرے اور اندر بڑے بڑے محلات کہ اس میں تو ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ہاں، دھر لیے جائیں گے سب. بچ گئے کیا؟ ایک چیخ ماری ہے، چیخ فرشتے نے، کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے ایک چیخ سے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جس کی بادشاہی چلتی تھی،
جس نے ہزاروں بچے، ہزاروں یا لاکھوں ہوں گے بچے بنی اسرائیل کے ذبح کر دیے، کتنی قوت ہوگی اس کی. دو چار بچے مر جاتے ہیں یا 100 150 مر جاتے ہیں تو ملک میں انقلاب آ جاتا ہے؟ آتا ہے نہیں آتا؟ بچے مارے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں والدین کی نگاہوں کے سامنے. لیکن وہ فرعون، ہاں اس کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی. اسی لیے کیا کہتے ہیں، انا ربکم الاعلی. جس کے متعلق پتہ چلتا کہ مجھے رب نہیں مانتا، بلاؤ اس کو. زمین میں لٹایا، اور زمین میں لٹا کر ہاتھ پاؤں کھول دیے، اور ہاتھوں کے اندر بڑی بڑی کیلیں ٹھوک دی جو زمین کے ساتھ، ذل اوتاد، میخوں والا. وہ فرعون جس کے پاس میخیں تھیں، وہ میخ ٹھوک دیتا. کیا! اور ایک دو کے ساتھ نہیں، اپنے ہر نافرمان کے ساتھ، اپنے ہر باغی سرکش کے ساتھ. واہ اللہ، تو کیسا رحیم ہے، تیری بغاوت کرنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، تو برداشت کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اللہ ہمیں ڈھیل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنا نیک بندہ بنا لے. عافیت کے ساتھ اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے. تو میرے دوستو، ہم جو اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اس کو سوچ لیں، جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے اس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، وہ بھی اس دنیا سے جائے گا. اس کا مال دنیا سے جانے کے لیے فدیہ نہیں بن سکے گا، فدیہ نہیں بن سکے گا کہ یہ سب کچھ جو میرا مال ہے یہ لے لو، پر مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. سب مال، اور کہے گا کہ میں اس سے زیادہ بھی کما کر کے تم کو دے دوں گا، مجھے چھوڑ دو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے، غالباً افلاطون کا بتاتے تھے، اور کہا کہ وقت قریب لگتا ہے قیامت صغریٰ کا، میرے جانے کا وقت قریب لگتا ہے، ایسا کرو میرے جیسے کچھ اور بھی بنا دو. تو بہت سارے بت اس کے جیسے بنا کے رکھ دیے گئے. کہ فرشتہ آئے گا تو اس کو دھوکہ لگے گا، دھوکہ لگے گا اس میں سے کون ہے، اور جب دھوکہ لگے گا تو وہ وقت جو لکھا ہوا ہے وہ گزر جائے گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب فرشتہ آیا اور اس نے دیکھا بہت سارے ہیں، تو کہنے لگا السلام علیکم، تو یہ بولے وعلیکم السلام، کہنے لگا واہ واہ بس تو ہی بولنے والا ہے، لے گئے. عقلیں لڑا لیں، جتنے عقل والے ہیں، جتنے عقل، خوب عقل لڑائیں. اس عقل کے لڑانے کے نتیجے میں جتنی ترکیبیں وہ بنائیں گی وہ سب ترکیبیں فیل ہوں گی. جو وقت موعود ہے اس پہ دنیا سے جانا ہے. بڑا منصب ہے، ہاں بڑا منصب ہے، بہت اونچی سیٹ پر ہے، بہت حشم خدم ہیں ساتھ، بہت خدمت والے ساتھ ہیں، کوئی کام نہیں آنے والا. اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا شہزادہ جوانی میں مر گیا، تو ہر سال پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا، اس کی قبر پہ جاتا اور پہلے اپنے وزیروں کو پیش کرتا، کہتا بیٹا اگر عقل دانائی کام آتی، اگر عقل دانائی کام آتی تو آج میں اتنے دانا، اتنے عقل مند لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ یہ تیری واپسی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیتے ہیں. لیکن جو چیز تجھے پیش آئی ہے موت، اس کے سامنے کسی کی دانائی کام نہیں آتی. پھر ان کو ہٹا دیتا. پھر بہت سارے حاشم خدم آتے، مال زر و جواہر لے کر، پھر کہتا بیٹا اگر مال زر و جواہر دولت اس کا بدل ہوتی تو میں یہ دے دیتا اور تجھے واپس لے لیتا، لیکن تجھے جو لے کر کے آیا ہے وہ کبھی واپس نہیں کرتا. پھر وہ ہٹا لیتا. پھر سپاہی آتے،
بیٹا اگر طاقت کے ذریعے یہ ہو سکتا تو میں دیکھ کتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں، میں تجھے واپس لے لیتا، لیکن جو تجھے لے کر گیا ہے وہ تجھے واپس نہیں کرے گا۔ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے احسان فرمایا ہے، وہ چیز جو 7 پردوں میں ہے نظر نہیں آتی، بالکل نظر نہیں آتی۔ ایک فرشتہ ہے نا جو قیامت جو جو جب جب دنیا بنی تھی اس دن سے اس نے اپنے منہ میں، اس کو حکم ہو گیا، اس نے اپنے منہ میں سور لے لیا ہے، وہ جو پھونکنے کی چیز ہے، اس کی کیا کیفیت ہے اللہ ہی جانتا ہے، جتنا بتایا گیا جیسے سینگ جیسی کوئی چیز ہے جس میں ایک طرف کم ہوتا ہے اور دوسری طرف منہ کھلا ہوتا ہے، بس وہ لے کے کھڑا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس کے ذمے لگا کے وہ لے کر کھڑا ہے، اعلان ہوگا سور پھونک دے، اس کے لیے تو یوں فرماتے ہیں اس کے لیے تو جیسے چند سیکنڈ ہوئے ابھی، لیکن وہ کھڑا ہے، چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی کی مہربانی ہے، میرے اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہے پیچھے۔ ابھی اگر کوئی صحیح خبر دینے والا یہ کہہ دے کہ یہاں پر ایک بم ہے، وہ کسی بھی وقت پھٹ جائے گا، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ کوئی بیٹھا رہے گا؟ ارے صرف سانپ کی آواز لگ جاوے یہاں پر۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ چڑیا گھر دیکھنے کا مجھے شوق تھا، جانوروں کو دیکھ کر، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی ذہن میں آتی۔ تو حیدرآباد میں فرماتے ہیں چڑیا گھر گیا تو وہاں اعلان ہوا اچانک کہ بھائیو جلدی سے چڑیا گھر خالی کر دو، شیر کا پنجرہ کھلا رہ گیا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے دوڑتے دیکھا اور سب سے آگے وہ لوگ تھے جو لنگڑے تھے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے دکھا دیا، اس نے بتا دیا کہ تم کو نظر نہیں آ رہا لیکن ایسا ہے۔ اب بتاؤ مجھے چڑیا گھر میں کس نے دیکھا ہوگا؟ نہیں نہیں میں دیکھ کے آتا ہوں کہ شیر کا پنجرہ کھلا رہ گیا کہ نہیں رکا، اور جو سنا ہوگا تو بھاگے ہوں گے نا۔ ہمیں اللہ قرآن میں بار بار سنا رہا ہے، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر ہم، معاف کرنا، ہمارے اندر ایک فرق ہے۔ جن لوگوں نے حساب کا وقت قریب سمجھا، حضرت خواجہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر بیچنے والے تھے، دوائیں بھی دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کی دکانیں آپ نے دیکھی ہوں گی، بڑی چمچم کرتی، خوبصورت۔ ایک کوئی اللہ کا بندہ فقیر آیا اور اس نے حضرت کی دکان کی، وہ دنیا دار آدمی تھے، اس وقت دین کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ آیا اور آ کر کے ان کی ایک شیشی کو دیکھنے لگا، پھر دوسری شیشی، پھر تیسری شیشی۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تجھے کچھ چاہیے؟ یہ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ ہٹ یہاں سے، ہماری دکان کو گندا کر رہا ہے۔ اس نے کہا گندا نہیں کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے اس چیز میں اس کی جان اٹکتی ہے۔ تو نے اتنی شیشیوں بوتلوں پر محنت کی ہے، تیری جان پہلے یہاں سے نکلے گی، پھر اس میں سے نکلے گی، پھر اس میں سے نکلے گی، کیونکہ ہر بوتل پر محنت کی، ہر بوتل میں تیری جان ہے، پھر اس میں سے نکلے گی، تجھے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ خواجہ صاحب نے کہا کیا کیا؟ جا جا یہاں سے، جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ اس نے کہا اچھا میری کیسے نکلے گی؟ وہ دکان کے سامنے چادر بچھائی، چادر پہ لیٹ گیا، دوسری چادر اوپر لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے آ کے باہر دیکھا تو جان نکل گئی۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے خواجہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ کی زندگی بدلی ہے، دکان بند کی ہے اور جا کر اللہ والوں کے پاس اپنے اوقات کو دے دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی ایسے نکلے گی؟ یہ کون لوگ ہیں جو آخرت سے غفلت میں نہیں ہے؟ تو ایک بات قرآن میں ایک اور جگہ یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ ہاں کیا ہے بھائی بتاؤ؟ ظاہراً بل من الحیات، صحیح پڑھا نا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے،
ہمارے بارے میں، میرے بارے میں، یہ دنیا کی چیزوں کو خوب جانتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں میں سے وہ چیزیں جو ظاہر کی ہیں ان کو خوب جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کا یہ غافل ہیں اس سے. ہم نے چونکہ مشکل جو دونوں کا میں تقابل کرتا ہوں، وہ آدمی جو بیچارہ جس نے ایسے لا الہ پڑھ کر جان دے دی، وہ آدمی جو دنیا میں منہمک ہے فرعون جیسا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دنیا کے ظاہر پہ اپنی جان مال وقت ہر چیز کھپا دیے، ہر چیز لگا دیے دنیا کی چیزوں کے اوپر. خوب جانتے ہیں اس کو. حضرت محمود حسن شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، عقل معاش اور عقل معاد. معاش یہ کمائی، اور معاد لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا. کہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کی عقل معاش بڑی زبردست ہے اور اس کے پاس عقل معاد نہیں ہے، اور ایک عقل معاد والا ہے جس کو یہ عقل ہے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کو کھنگال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے آسمانوں پر، اس سے آگے جانے کی کوشش، جا نہیں سکتے کوشش. اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا؟ اتنے تارے کس نے پیدا کیے؟ اتنا بڑا سورج کس نے پیدا کیا؟ اتنی بڑی زمین کس نے پیدا؟ سب چھوڑ دو تم سائنس والے، اتنی بڑی مشینری جس کو اتنا سا کر کے انسان بنایا، یہ کس نے پیدا کیا؟ اس دن کوئی بتا رہے تھے کہ یہ دل جو ہے یہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو پوچھا کیوں بدل نہیں ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ پمپ کرتا ہے خون کو، یوں یوں کر کے پمپ کرتا ہے، آگے آگے بڑھاتا ہے خون. بدل کیوں نہیں ہے؟ یا تو دنیا میں ہزاروں پمپ پیدا ہو گئے ایک سے بڑھ کر ایک قوت والا. کہا بھائی یہ جن رگوں میں پمپ کرتا ہے نا، اس ایک انسان کی رگ کو سیدھا سیدھا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اسے گھماؤ نہیں، سیدھا 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 جوڑتے چلے جاؤ تو دنیا کے گرد 3 دفعہ لپٹ جائے گا. اور آج تک دنیا میں ایسا کوئی پمپ ایجاد نہیں ہوا ہے جو اتنی دور تک پمپ کر سکے. اللہ اکبر. سائنس والا دیکھ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ نہیں سمجھ آ رہا. آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، یہ ستارے، یہ سارے، اوہو یہ ستارہ اتنی دور، او اس کا مطلب ہے کائنات اتنی بڑی ہوگی. اور وہ جو اللہ کی تلاش میں تھا، اللہ کی تلاش میں، سمجھتا ہے اللہ کی تلاش. دین پور شریف گئے ہم لوگ، حضرت ہوائی جہاز سے چلے گئے اسلام آباد. ہم بائی روڈ جا رہے تھے، شام ہوئی، دین پور شریف کی خانقاہ میں رکے. جب وہاں رکے تو شیخ سے وہاں ملاقات ہوئی. فرمانے لگے میرے دادا آئے تھے یہاں، ان کو ان کے شیخ نے یہاں بھیجا تھا. سب جنگل تھا، سب جنگل تھا. تو 2 سال تو بیٹھے رہے، کوئی نہیں آیا. 2 سال کے بعد ایک آدمی آیا، حیران پریشان. انہوں نے بٹھایا، پانی پلایا. ہاں بھائی خیریت ہے؟ کیسے آئے؟ اس نے کہا میں اپنی بھینس کو تلاش کر رہا ہوں، بھینس بھاگ گئی ہے. کہنے لگے ہائے ہائے، 2 سال سے اس امید میں ہوں کہ کوئی اللہ کی تلاش میں یہاں آئے گا تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤں گا. اب تم آئے بھی ہو تو بھینس کی تلاش میں. خیر بندہ تو الحمدللہ پھر ان کے ساتھ ہی رہا. اللہ کی تلاش ہے. ہم تو یعنی ہمارے یہاں کوئی خانہ ہے اس کا کہ اللہ کو بھی تلاش کرنا ہے؟ نہیں، نماز تو پڑھتے نا، ٹھیک ہے. تو بھائی نماز تمہاری کیوں صحیح نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی تک شعوری سطح پر، شعور کی سطح پر اب تک نہیں تسلیم کیا. ورنہ جو اللہ رب العزت کی ذات کو شعور کی سطح پر قبول کر لیتا ہے پھر وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم ہیں. بات کہیں مڑ گئی، کہیں اور چل رہی تھی. عقل معاش اور معاد، جزاک اللہ. فرمایا کہ عقل معاش والے بہت ہیں
جن کو دنیا کی ظاہری کیفیت، دنیا کی ظاہری چیزوں سے وابستگی ہے، ان پر ان کا دل لگتا ہے، لہذا وہ اپنی عقل کو اس میں استعمال کرتے ہیں، اس عقل میں پھر دنیا ہی سمجھ میں آتی ہے، آخرت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جن کو اللہ نے عقل معاد دے دی، ان کو پھر آخرت بھی سمجھ آتی، پھر وہ یہ سوچتے ہیں اے اللہ تجھ تک پہنچنے کے لیے اور کیا کروں، اور کیا کروں، اور کیا کروں۔ وہ جب پوچھا کسی نے کہ میں کیسے آؤں، کہا کیسے آؤ، ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم ہماری طرف۔ تو کچھ تھا، تو کوئی اندر کیفیت تو تھی، اللہ تجھ کو کیسے تلاش کروں۔ اور یہاں جب عقل معاش میں ہے تو میرے دوستو، صبح ایک ترکیب دنیا کمانے کی کھلتی ہے، شام کو ایک اور ترکیب نظر آ جاتی ہے، اگلے دن صبح پھر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک اور ترکیب نظر آ جاتی ہے۔ میں نے شاید بتایا بھی ہو کہ ہمارے ایک دوست سے کہنے لگے کہ ہم گئے گشت کر رہے تھے، کہ کسی کے پاس گئے، بہت وہ ہوئی بات چیت ہوئی، اس سے ساری بات چیت سننے کے بعد کہا کہ ہمارے صاحب بس دعا کریں، ذرا ایک میں نے فیکٹری لگائی ہے، یہ فیکٹری جم جائے پھر میں تبلیغ والوں کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے یہ سوال کر لیا اس سے کہ یہ جو بات کہہ رہے تھے کون تھے؟ کہنے لگے ہمارے محلے میں۔ بھائی تھے کون؟ یعنی غریب آدمی تھے، ابھی فیکٹری لگائی، دکان تھی اب فیکٹری شروع کریں؟ کہنے نہیں، پہلے 3 فیکٹری اور ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، یہ ہے عقل معاش۔ تو ہم فرعون اور قارون اور حامان اس پر اپنے آپ کو نہ کہ ہاں ان کا حصہ، بھائی ہم سب اسی کیفیت میں چل رہے ہیں، سب اسی کیفیت میں چل رہے ہیں۔ جن چیزوں پہ بھروسہ ہے یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے سب۔ تکیے بھروسے ایک دن، آپ تو ادب والے آدمی، یہ انور مسعود کا شعر ہے، بڑی عجیب بات کہی اس نے، میں تو مطلب جب میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا۔ ختم ہو جائیں گے سب تکیے بھروسے ایک دن، ایک فقط حسن عمل کا آسرا رہ جائے گا، ایک فقط حسن عمل کا آسرا رہ جائے گا، اس گھڑی سے خوف لازم ہے کہ انور جس گھڑی دھر لیے جائیں گے سب اور سب دھرا رہ جائے گا۔ یہ مال اولاد، یہ رشتہ دار، یہ جو ہماری سیٹیں، سب ختم ہو جائے گا، سب دھر، ہاں یہ ختم نہیں ہوگا کہ جل گیا اب ہم کیا کریں، یہ یہی رہے گا، ہم دھر لیے جائیں گے، یہ سب یہی رہ جائے گا، ہم اٹھا لیے جائیں گے۔ میرے دوستو، اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے تیاری کرنی، اپنی عقل معاش کو ایک طرف رکھو، اس کو ہم ختم کرنے کو نہیں کہتے، لیکن اپنی عقل معاد کو تو سیکھو، اس کو تو جگاؤ، اور یہ کام خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ ماحول سے آدمی سیکھتا ہے، ماحول آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کچھ سوچے، کچھ کرے۔ جس ماحول میں دنیا 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 کی بات ہوگی اس میں تو دنیا ہی کو سوچے گا آدمی، جس ماحول میں آخرت کی، قبر کی، حشر کی، اللہ کے انعام کی، اللہ کے عذاب کی بات ہوگی اس میں آدمی کچھ سوچے گا کہ مجھے بھی کچھ کر لینا چاہیے، اس وقت سے پہلے پہلے۔ وقت معلوم نہیں ہے، ہاں وقت معلوم نہیں ہے، اس وقت سے پہلے پہلے مجھے بھی کچھ کر لینا چاہیے۔ میرے دوستو، اس کے لیے آپ سارے حضرات سے درخواست کرتے ہیں، بھائی اپنی ہمت بڑھاؤ، ہمت بڑھاؤ، اپنے آپ کو ان تینوں ماحولوں میں جوڑو۔ ایک ماحول علماء کا ہے جس میں درس ہو رہے ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، فقہ کا درس ہے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، ہر مسجد میں تقریباً یہ کام ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ آخری زمانے میں تو بار بار فرمایا کرتے، بلکہ آپ نے مضمون شائع بھی کیا ہے کہ بھائی ہر عالم جو ہے، جو امام ہے، وہ اپنی مسجد کے اندر اپنی درس قرآن شروع کرے۔ اور دوسرا ماحول یہ اللہ والوں کا ماحول، جہاں آدمی یعنی جو کچھ سنا تھا علماء سے، اب وہ عمل میں کیسے آئے، اس کے لیے دل کے اندر وہ پیٹرول پیدا ہو جائے، دل کے اندر وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، اللہ کی محبت سے آدمی نیکی پر پڑتا ہے اور اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف دل کے اندر ایسا پیدا ہو جائے کہ جو کچھ سنا ہے وہ عمل میں آ جائے۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ سے جب پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ جو ہے حضرت سید احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، انہوں نے تو پورا مدرسہ بھی نہیں پڑھا۔ فرمایا بھائی ہمارے خاندان میں، شاہ اللہ کے نواسے تھے، ہمارے خاندان میں بہت علم ہے، بہت علم ہے، ہمیں علم کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی ہمت آ گئی، ہمت۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہم اگر یہ بات کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے،
ارے یہ فلانا جو ہے ہمارا رشتے دار، اگر ہم اسے کہیں کہ تم ایسے کرو، ایسے رہا کرو، تو وہ ناراض ہوئے گا. اور اگر ہم فلانے ماحول میں جائیں گے اور ان سے کچھ کہیں گے تو کہیں گے کیسا عجیب آدمی ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، ہمیں پتہ ہے جاؤ. نہیں، جب سید صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے تو ہمیں اس علم پر عمل کرنی ہمت ہو گئی. کیسی ہمت تھی؟ ایسی ہمت تھی، ان بازاروں میں چلے جاتے جہاں بدکار عورتیں رہتی تھیں، ناچنے والی عورتیں رہتی تھیں، اور وہاں جا کر صدا لگا ہے اللہ کے لیے. بھائی ایک اللہ کے لیے ایک آدمی آیا ہے، لوگوں نے جاؤ جاؤ اپنی اپنی خادماؤں کو پیسے دیے. انہوں نے پیسے نہیں لیتے. ارے پوچھو وہ کیا کیا چاہتے ہیں؟ پھر چاہتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی بات سنو. اچھا بتاؤ، ایسی ہمت. اور جا کر کے انہوں نے کہا بلا لو. جا کے بیٹھ گئے اور چادر اپنے اوپر رکھ لی. پردہ تو ہو، اللہ کا حکم تو نہیں توڑ سکتے. ابھی تو اللہ کا حکم توڑ ہاں کیا کہتے ہیں اس کو، لائک ڈس لائک اور فالوورز میں اضافہ ہو، چاہے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو تصویر بنا کر کے دکھایا ہے، عورتیں آپ کی تصویر دیکھ رہی ہیں، وجہ آپ بن رہے ہو. انہوں نے کیا کیا؟ اوپر چادر ڈال لی اور بیان شروع کیا. اور کیا اللہ کی توحید کو اور نبی کی رسالت کو اور قیامت کو کیا بیان کیا کہ گھنٹوں بات کرتے رہو. اور وہاں سے چیخ رونا ختم کیا. سب نے، جتنے تھے سب نے توبہ کر لی. تو اللہ والوں کے پاس جانے سے ہمت ملتی ہے اس کام کی جو کام ہم نہیں کر پا رہے، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے، اپنے اندر کی ہچکچاہٹ سے. جب اللہ سے محبت ہو جائے نا، میں نے پہلے یہ شعر سنایا آپ کو، آدمی کسی ماحول میں ہوتا ہے، کسی ماحول میں ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین. یہ لوگ سمجھیں مجھے کہ یہ تو نہ وقار ہے، اس میں نہ تمکنت ہے، یہ تو ایسا باولا سا لگ رہا ہے آدمی، دیکھو سارے ایسے ہیں، یہ کیسا ہے؟ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اصل بات یہ رہ جاتی ہے کہ اللہ مجھے اپنی محفل سے نہ نکالے، اللہ مجھے اپنی مجلس سے محروم نہ کرے. اور تیسرا ماحول یہ اہل دعوت، اہل تبلیغ کا ماحول ہے، جس سے مستقل ماحول ملا ہوا ہے. ایک آدمی چلتے چلتے ڈھیلا پڑتا ہے، یہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، ٹھک ٹھک، السلام علیکم بھائی، تھوڑی سی بات مسجد میں. یہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے بھی تو جانا چاہیے. دعوت والوں کے ساتھ جڑنا، یہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں جس وقت کوئی ڈھیلا پڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ تینوں ماحول ہیں، ان تینوں ماحولوں کو خوب اہتمام کے ساتھ جو ہے جوڑا جائے. اس میں یہاں الحمدللہ ایک تو یہ ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے گھنٹے کی مجلس ہو جاتی. ایک ہفتے کی رات سے شروع ہوتی ہے. ہفتے کی رات سے مراد اتوار کی رات سے، یعنی ہفتے کا دن گزار کر مغرب کی نماز کے بعد ساتھی یہاں جمع ہوتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد مکتوبات کا درس ہوتا ہے. مکتوبات کیا ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے مریدوں کو بتایا سمجھایا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ تو تعارف ہو رہا ہے کام کا، خانقاہ کا تعارف ہے. خانقاہ میں ہوتا کیا ہے وہ تو اس دن پر وہ تو اس مکتوبات سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے اپنے مریدوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کی ہے. اس کے بعد پھر عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی ہے. حیات الصحابہ کی تعلیم کے بعد مسجد سے پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں. یہاں پھر تھوڑی سی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی بات ہو کر پھر کھانا ہوتا ہے. جو احباب نزدیک کے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، دور والے یا رات کو رک جاتے ہیں، صبح کی مجلس میں پھر شریک ہوتے ہیں. پھر ابھی ہم مجلس میں شریک ہو گئے اور پھر رات ہوگی مغرب کے وقت میں پھر چلے جائیں گے وہاں عثمانیہ مسجد میں، وہاں پھر مغرب سے عشاء. تو جن کی عقل معاد کام کر رہی ہے وہ اللہ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنے پیارے محبوب اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سننے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اتنے سارے بہانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم کیا کریں؟ ہم تھوڑے سے کے اوپر اکتفا کر لیں. تو بھائی اگر واقعی سمجھتے ہو کہ ایک تھوڑا سا کافی ہے، جو کہ میں نہیں کہنا تو نہیں چاہیے یا کہہ دوں کہ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہو کہ یہ ناکافی ہے. اس لیے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو پورا ہفتہ وہ پھر وہی عقل معاش غالب آئی ہوئی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے، اپنے کام کے ساتھ جوڑ دے، اپنی محبت ایسی پیدا فرما دے کہ ہم ہر نیکی کو کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوں، آگے بڑھ رہے ہوں، اور اپنا خوف ایسا عطا فرما دے کہ ہم ہر گناہ سے بچ رہے ہوں، ہر گناہ سے بچ رہے ہوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أنفسنا كنا من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني بحلالك عن حرامك وأغنني بنفسك عمن سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلك أحبنا من نفسنا وأهلنا من المال. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.